اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں 80 ایسے اعمال کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پورے قرآن کریم میں ایسے اعمال 15 ہیں اور احادیث مبارکہ میں تتبع اور تلاش کے بعد جو اعمال سامنے آئے وہ کل 65 ہیں۔ تو 65 اعمال احادیث میں ہیں، 15 اعمال قرآن کریم میں ہیں، تو کل تعداد 80 بنتی ہے۔ تو یہ 80 اعمال مختصر بھی ہیں اور ان کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اور صاحب شریعت خود ان اعمال کے بارے میں فرما رہے ہیں اس سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب ان میں سب سے پہلا عمل ہے اتباع رسول۔ اتباع رسول کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکامات میں پیروی کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو تم لوگ میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں پہلا عمل ہمارے سامنے یہ آیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اللہ رب العزت اسے 2 انعامات عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صحابہ کرام میں اتباع رسول کا بڑا جذبہ تھا۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے تھے۔ ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک پاؤں مسجد سے باہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو یہ وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مقصد تو تھا کہ مسجد میں جو دائیں بائیں لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، تم کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا رسول اللہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اگر میں ایک قدم آگے رکھتا کہیں آپ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جاتی۔ تو یہ ہے اتباع رسول۔ ایک صحابی تھے حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بال بہت زیادہ بڑے تھے، کندھوں تک تھے، اور ان کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، آپ نے ایک جملہ فرمایا نعم الرجل خریم لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، خریم بڑا بہترین انسان ہے، کاش اس کے بال اتنے لمبے نہ ہوتے، اس کے پانچے اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے نہ ہوتے۔ صحابی نے یہ جملہ سنا، فوراً گھر گئے، اپنے بال بھی کاٹ دیے اور اپنی ازار بھی نصف پنڈلی تک کاٹ دی، یعنی شلوار بھی آدھی پنڈلی تک رکھی، آدھی کے بعد ساری کاٹ دی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ازار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، بال زیادہ لمبے نہ ہوں، تو اسی موقع پر اس پر عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلا انسان جو پسند ہے یہ وہ ہے جس کی زندگی میں اتباع رسول زیادہ ہو۔ دوسرا کون سا انسان ہے؟ جو اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے
اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ اللہ ایسی قوت عطا کرے گا جس کے ذریعے انسان پہچان سکے گا یہ حق پر ہے، یہ باطل پر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، نمبر 2 اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، نمبر 3 اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ تو دوسرا عمل ہے تقوی اختیار کرنا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر 3 انعامات کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 1 حق اور باطل کے درمیان تمیز اللہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 گناہوں کو مٹا دے گا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ انسان کی بخشش کرے گا، انسان کے درجات بلند کرے گا، اور ایسے آدمی کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوگا۔ حضرات سلف کی زندگی میں تقوی اور احتیاط بہت زیادہ تھی۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کاروبار شروع کیا تو 40,000 درہم کا زیتون کا تیل خریدا۔ اچانک کہیں سے چوہا آ گیا اور اس تیل میں گر کر وہ مر گیا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا یہ سارا تیل بہا دو۔ کسی نے کہا حضرت جو کنارے پر چوہا گرا ہے صرف اسی جگہ کو بہا دو، ضائع کرو، باقی تیل چھوڑ دو۔ فرمایا نہیں، اب یہ مال مشتبہ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس چوہے کے اثرات آگے تک پہنچے ہوں، اگر کسی کے علم میں لائے بغیر ہم بیچیں گے تو یہ مال مشتبہ ہوگا، اس کا نفع لینا درست نہیں ہوگا۔ انہوں نے 40,000 درہم کا تیل ضائع کر دیا، آگے فروخت نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ نفع لینا میرے لیے ناجائز نہ ہو۔ تو ان لوگوں کی زندگی میں مشتبہ مال سے بچنا بہت تھا۔ عربی کی ایک کتاب ہے قوت القلوب، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ حضرت محمد بن یونس رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور تاجر تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کیا تھا اور اسے بتایا تھا چیز فروخت کرتے وقت چیز میں عیب ہو تو بتا دیا کرو، زائد نفع نہ لیا کرو، جو نفع رائج ہے بس وہی لو۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو اب وہاں دکان میں 2 چادریں تھیں، ایک کی قیمت 400 درہم تھی، ایک کی قیمت 200 درہم تھی۔ ایک اعرابی خریدنے کے لیے آیا، اس نے 400 درہم والی چادر بھی دیکھی، 200 والی بھی دیکھی۔ 200 والی کی قیمت پوچھی، بیچنے والے نے اس کی قیمت 400 بتا دی، 400 والی کی قیمت 600 بتائی۔ اعرابی تھا، چادر دیکھی، پسند آ گئی، اس نے وہ 400 درہم میں چادر لے لی۔ چادر لے کر جا رہا تھا، اتنے میں محمد بن یونس رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر مسجد سے آ رہے تھے۔ اس آدمی کے ہاتھ میں چادر دیکھی تو پہچان لی کہ یہ میری دکان کی چادر ہے۔ پوچھا بھئی کتنے کی خریدی؟ کہا 400 درہم میں۔ کہا نہیں، اس کی قیمت تو 200 درہم ہے۔ اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا نہیں ہے۔ اس کو لے کر گئے اور جو دکان میں موجود تھا اس پہ لان تان کیا، برا بلا کہا کہ تم نے 200 درہم کی چیز 400 درہم میں کیوں بیچی؟ خریدنے والے نے کہا حضرت میں نے خرید لیا، کوئی حرج نہیں، میں اس پہ راضی ہوں۔ فرمایا تم راضی ہو، میں تو راضی نہیں ہوں۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں اس کی جو قیمت ہے وہ 200 درہم ہے، اس سے زائد نہیں۔ انہوں نے وہ 200 درہم اس کو واپس کیے اور وہ چادر 200 درہم میں دی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں میں تقویٰ تھا، اتنی احتیاط کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزارتے تھے۔ اسی قوت القلوب میں ایک واقعہ ہے، محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، تاجر تھے اپنے دور میں۔ انہوں نے بھی اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو کام پہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے پاس مختلف اشیاء تھیں، اسے فروخت کرتے تھے، کسی کی قیمت 5 درہم، کسی کی 10، کسی کی 15 درہم۔ ایک دفعہ اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے گئے، واپس آئے تو انہوں نے دیکھا ایک شخص جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں سامان ہے۔ انہوں نے پوچھا کتنے کا خریدا؟ کہا حضرت 10 درہم میں۔ محمد بن منقدر نے فرمایا اس کی قیمت تو 5 درہم ہے، تم نے 10 میں کیسے لی؟ واپس آئے، بھتیجے کو کہا میں نے تم سے کہا تھا بیٹا جتنی چیز ہے اس سے زائد نفع تم نے نہیں لینا، تم نے اس سے 5 درہم زائد کیوں لیے؟ اس شخص سے کہا یہ 5 درہم کی ہے، 5 درہم اس کو واپس دیے۔ اس نے کہا نہیں میں اس پہ راضی ہوں۔ فرمایا نہیں،
3 اختیار ہیں، یا تو نمبر 1 ایسا کرو 10 درہم کی چیز لے لو، یا نمبر 2 5 میں لو، 5 تو میں واپس کروں گا، یا نمبر 3 اپنے پیسے رکھ دو، میری چیز رکھ دو، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، 5 کی چیز 10 میں نہیں بیچ سکتا۔ اس شخص نے 5 کی لی، 5 درہم واپس لے لیے، جانے لگا۔ راستے میں کسی سے پوچھا یہ کون بزرگ تھے، میں نے زندگی میں اتنا محتاط کسی کو نہیں دیکھا۔ 5 درہم اس نے واپس کر دیے۔ انہوں نے کہا یہ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس شخص نے کہا اچھا یہ وہ ہیں، ہمارے علاقے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ہمارے علاقے کے لوگ جن کا نام لے کر دعا کرتے تھے اور اللہ بارش برسا دیتا تھا، یہ تو وہی محمد بن منقدر ہیں۔ میری زندگی میں خواہش تھی کہ اللہ مجھے دکھا دے، آج مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے یہ عزت ان کو اس تقوی کی وجہ سے دی۔ انسان صف اول کا نمازی ہو، اگر معاملات میں احتیاط نہیں ہے، عبادت کی قبولیت نہیں ہے۔ عبادت کی قبولیت تقوی کے ساتھ ہے۔ تو فرمائے اس کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بارش برساتا ہے۔ تو دوسرا عمل جس سے گناہ معاف ہوں گے وہ ہے انسان تقوی اختیار کرے۔ نمبر 3 کبیرہ گناہوں سے اجتناب۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا تو ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کی جگہ میں، عزت کی جگہ جنت میں۔ تو تیسرا عمل اللہ رب العزت نے فرمایا جو آدمی بڑے گناہوں سے بچے گا ہم اس کے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور ہم اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے انسان اہتمام کرے کہ وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے خاص طور پر بچائے۔ اللہ کی نافرمانی کی مثال زہر ہے، یہ تھوڑی بھی نقصان دیتی ہے، زیادہ بھی نقصان دیتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی انگارے کی مانند ہے، چھوٹا بھی نقصان دیتا ہے، بڑا بھی نقصان دیتا ہے۔ یہ بچھو کی مانند ہے، چھوٹا بھی ڈستا ہے، بڑا بھی ڈستا ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اس لیے جب انسان اس سے بچتا ہے اللہ اسے حافظے کی نعمت دیتا ہے، اللہ اس کے ایمان اور عمل میں برکت دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں اور امام بیہقی نے مناقب الشافعی میں لکھا، جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت دیکھی تھی کہ اللہ نے ان کو بہترین حافظہ عطا فرمایا، جو بات سنتے ہیں ان کو یاد ہو جاتی ہے، تو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی انی ارا قد القى فی قلبک نورا فلا تطفئہ بالمعصیہ، اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں۔ تو امام شافعی ساری زندگی گناہ سے بچتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ذہانت، استعداد اور حافظہ عطا فرمایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے جتنا انسان گناہ سے بچتا ہے اللہ اتنا حافظہ اس کو طاقتور دیتا ہے۔ گناہ سے بچنے کی مثال پرہیز ہے۔ اگر ایک آدمی طاقتور چیزیں کھائے لیکن پرہیز نہ کرے، طاقتور غذائیں نفع نہیں دیں گی۔ اس کی مثال کسی کو شوگر کی بیماری ہے تو وہ طاقتور چیزیں کھاتا ہے، چھوٹا گوشت بھی لے رہا ہے، یخنی بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن میٹھا بھی خوب استعمال کر رہا ہے، تو یہ طاقتور غذائیں نفع نہیں دیں گی۔ دوسری طرف ایک آدمی ساگ کے ساتھ اور دال کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور سادہ غذائیں لیتا ہے لیکن پرہیز کرتا ہے، یہ سادہ غذائیں اس کو نفع دیں گی۔ تو جو آدمی گناہوں سے پرہیز کرے وہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ ایک آدمی نفلی اعمال کا تو اہتمام کرے، گناہ سے پرہیز نہ کرے، وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچنا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 4 سچائی کو اختیار کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به، اور یقیناً وہ جو سچائی کو لے کر آئے اور جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں وہ ہوگا جو یہ چاہیں گے، ذالک جزاء المحسنین، اور یہ نیکوکاروں کے لیے بدلہ ہے۔
لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اللہ مٹا دے گا ان کے برے اعمال کو جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بدلہ دے گا انہیں ان بہترین اعمال کا جو یہ دنیا میں عمل کرتے تھے۔ تو چوتھا عمل ہے انسان اپنی زندگی میں سچائی کو لے کر آئے، یعنی ہر موقع پر سچ بولے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے۔ سچائی پہ چلنے والا بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جو جھوٹ کا عادی ہو جائے وہ بہت سے گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو اوصاف تھے جو مشرکین کی بھی زبان پر تھے، صادق اور امین، سچ بولنے والے اور امانت دار۔ اور حدیث میں بھی جس تاجر کے لیے فرمایا گیا کہ وہ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، یہ وہ تاجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ تاجر جو سچ بولے، امانت دار ہو، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ 5ویں نمبر پر عمل ہے اللہ سے ڈرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ کیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے اور ان کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو چیزوں کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 1 ان کے لیے مغفرت، گناہوں کی معافی ہے۔ نمبر 2 ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہ بات تھی، ان کی زندگی میں احتیاط بہت زیادہ ہوتی تھی، تقوی پر زندگی بہت گزارتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسا اوقات میں بستر پہ کوئی کھجور کا دانہ دیکھ لیتا، دل میں آتا میں اس کو کھا لوں، لیکن مجھے اندیشہ ہوتا کہیں یہ صدقے کا نہ ہو تو میں اس کو ترک کر دیتا۔ یعنی اتنی احتیاط تھی آپ کی زندگی میں، اور آپ نے اپنی اولاد کو بھی احتیاط کا درس دیا اور اپنے نواسوں کو بھی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ عمر بہت کم تھی، اس وقت تقریباً 5واں سال ان کی عمر کا چل رہا تھا، چھوٹے بچے تھے، راستے میں گزرتے ہوئے کہیں کھجور کا دانہ دیکھا تو انہوں نے لے کر وہ منہ میں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور آپ نے انہیں غصہ کیا کہ اس کھجور کے دانے کو منہ سے باہر نکالو، کیونکہ یہ صدقے کا ہے اور ہم اہل بیت کے لیے صدقہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اہل بیت ہدیہ استعمال کرتے ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ استعمال نہیں کرتے، چونکہ یہ میل کچیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بہت اونچا مقام مرتبہ دیا ہے، اس لیے ان کے لیے اس میل کچیل کا استعمال درست نہیں تھا۔ تو اب وہ چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن آپ نے ان سے کہا منہ سے نکالو، تو انہوں نے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ کھجور کا دانہ باہر آیا۔ یعنی اتنی احتیاط آپ نے اپنی اولاد سے بھی کروائی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے حضرات سلف کی زندگی میں بھی احتیاط بہت تھی۔ تو 5واں خوش نصیب انسان وہ ہے جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ڈر زیادہ ہو۔ نمبر 6 پوشیدہ صدقہ کرنے والا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو بڑی خوب بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ طور پر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو صدقہ دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس صدقے کی وجہ سے مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم پوشیدہ صدقہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو جاننے والا ہے، اور 2 بدلے اللہ عطا فرمائے گا۔
نمبر 1 گناہوں کو معاف کر دے گا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ بلند و بالا مقامات عطا فرمائے گا۔ اس لیے انسان کوشش کرے صدقات کو اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ حضرات سلف کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں صدقات بہت زیادہ تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک مرتبہ گھر آئے تو ان کی گھر والی نے دیکھا ان کے شوہر کچھ پریشان ہیں۔ پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا میرے پاس 4 لاکھ دراہم جمع ہو گئے ہیں، میں سوچ رہا ہوں ان دراہم کا کیا کروں۔ فرمایا ایسا کرو، مدینہ کے یتیموں کو، بیواؤں کو، مستحقین کو جمع کرو اور ان میں تقسیم کر دو، اس میں سوچنے کی کیا بات۔ انہوں نے خادم کو بھیجا، سب کو جمع کیا گیا، ایک دن میں 4 لاکھ دراہم طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کر دی۔ تو اس دور کی عورتوں کا بھی کیا ایمان تھا۔ آج کی عورت ہوتی، کہا جاتا 4 لاکھ روپے ہے، کہا بینک میں اکاؤنٹ کھولو، محفوظ کرو، آپ کے بچوں کے کام آئے گا، کاروبار میں لگاؤ، نفع زیادہ ہوگا۔ تو ہمارا چونکہ ظاہر پر یقین ہے، ان لوگوں کا باطن پر یقین تھا کہ جتنا دیں گے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ واپس کرے گا۔ ایک صحابی تھے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری عمر میں صحابی کی آنکھوں کی بینائی بالکل کمزور ہو گئی۔ انہوں نے اپنے گھر کے کمرے سے لے کر اپنے باہر کے دروازے تک ایک رسی لگائی ہوئی تھی۔ جب بھی کوئی فقیر دستک دیتا یا خود اپنے پیسے لیتے، رسی پکڑ پکڑ کر دروازے پر جاتے اور اس کو اپنے ہاتھ سے دیتے۔ کسی نے کہا آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں، کسی کو دے دیا کریں، خادم لے جائے گا۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی فقیر کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کو بری موت سے محفوظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے۔ اس لیے میں مستحق کو اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں۔ تو مستحق کو خندہ پیشانی سے دینا، خوش ہو کر دینا، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ دیتے وقت چیں بجبیں ہونا، پریشان ہونا اور دل پر غم کے آثار طاری ہونا، غصے کی حالت میں دینا، احسان جتلانا، یہ عدم قبولیت کی علامت ہے۔ اس لیے انسان شکر کرے اللہ نے اس کو دینے والا بنایا۔ خدا نہ کرتا حالات پلٹ جاتے، آج یہ مانگنے والا مستحق ہوتا، وہ دینے والا ہوتا، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ تو گویا چھٹا خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے راستے میں پوشیدہ طور پر صدقہ دیتا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص بیمار ہوا، علاج کے لیے ہسپتال گیا، تمام رپورٹیں وغیرہ جب سامنے آئیں تو انہوں نے کہا آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن کا خرچہ 70,000 روپے تھا۔ اس شخص نے 70,000 روپے گھر سے منگوائے اور اس نے ارد گرد میں جو مستحق تھے ہسپتال میں سب کو بلاتا گیا، سب کو دیتا گیا۔ اپنے ایک رشتہ دار سے کہا جو باہر کوئی مستحق نظر آئے اسے بلاؤ، جو بھی آئے اس نے ان میں تقسیم کر دیا۔ سب سے کہا دعاؤں کی درخواست کرو اللہ مجھے صحت دے۔ تو چونکہ اللہ کی ذات پر پورا اور پختہ یقین تھا، اس یقین کے ساتھ دیا تھا۔ اللہ کا کرنا 2 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ تو جس یقین کے ساتھ انسان دے رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی معاملہ اسی طرح کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ بڑی اللہ والی نیک خاتون گزری ہیں۔ ایک دفعہ دسترخوان پہ بیٹھی کھانا کھانے کے لیے، فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ دو، تو ان کے پاس 2 روٹیاں تھی، سالن تھا۔ خادمہ سے کہا یہ اس کو دے دو۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ انہوں نے اٹھا کر اس کو دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی ہدیہ لے کر آیا تو کہا یہ رابعہ بصریہ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو جب ہدیہ لیا اندر لے کر آئے، رابعہ نے کہا کس نے دیا؟ کہا کوئی لے کر آیا ہے۔ کہا کیا چیز ہے؟ کہا روٹیاں ہیں۔ کہا گنو۔ گنی تو 10 روٹیاں تھیں۔ فرمایا اس سے غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میرا ہدیہ نہیں ہے۔ تو واپس گئے، کہا رابعہ کے لیے کسی اور کا ہدیہ ہوگا، آپ سے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ہدیہ آیا، کہا رابعہ کے لیے ہدیہ، کہا لے کر آؤ۔ لے کر آئے، کہا گنو۔ جب روٹیاں گنی گئیں تو 20 تھی۔ فرمایا یہ میرا ہدیہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ہمارے نام پر 1 دے گا ہم 10 گنا دیں گے۔ میں نے 2 روٹیاں دی ہیں تو اللہ مجھے 20 واپس کرے گا، اس لیے میرا اعتقاد تھا اللہ رب العزت اتنا ہی دے گا، تو میں نے کہا یہ میرے لیے ہے۔
تو انسان جس اعتقاد سے خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اسی طرح اسے واپس کرتا ہے۔ 7واں عمل ہے اللہ پر ایمان لانا اور نیک اعمال پر زندگی گزارنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو شخص اللہ پر ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کرے یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، رہے گا اس میں ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو 7واں بڑا عمل سورہ تغابن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال پر اپنی زندگی گزارے، ہمیشہ نیک عمل کرتا رہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو انسان اپنی زندگی کا معمول بنائے کہ نیک اعمال کا اہتمام صرف رمضان میں نہ ہو بلکہ پورا سال جاری رہے، نماز کا اہتمام صرف جمعے میں نہ ہو بلکہ ہر دن ہو۔ تو جب زندگی میں نیک اعمال آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بے چینی کو، بے قراری کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اپنے بندے کو خوشگوار زندگی دے دیتے ہیں، اچھی اور خوبصورت زندگی، صاف ستھرا لباس، ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک، غم اور تکلیفوں سے بھی اس کی حفاظت۔ 8واں عمل جس سے اللہ انسان کے گناہ معاف کرتا ہے وہ ہے توبہ کرنا۔ قرآن کریم سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ان کے اعمال کا نور ان کے آگے بھی دوڑ رہا ہوگا، ان کے دائیں طرف بھی دوڑ رہا ہوگا، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہ کہیں گے اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو 8واں عمل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو تم لوگ توبہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے 190 مقام پر خطاب کیا، اس میں سب سے آخری مقام وہ 28ویں سپارے کی یہ آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہمیں سب سے آخر میں جس اہم کام کا حکم دیا ہے وہ ہے ایمان والو توبہ کرو، اور اللہ نے فرمایا میں تمہیں 3 چیزیں دوں گا، نمبر 1 تمہارے گناہوں کو مٹاؤں گا، نمبر 2 تمہیں باغات میں داخل کروں گا، نمبر 3 تمہیں رسوا نہیں کروں گا، خاص طور پہ قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا۔ اصل رسوائی قیامت کے دن کی رسوائی ہے، دنیا کی رسوائی نہیں، یہ تو چند لوگوں کے سامنے ہے۔ قیامت کے دن کی رسوائی تمام انسانیت کے سامنے، کہ جس میں تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ، صلحاء موجود ہوں گے۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں توبہ کے عمل کو لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کو توبہ والا انسان بڑا پسند ہے۔ آج کے درس کا آخری عمل ہے 9ویں نمبر پر معافی اور درگزر کا معاملہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، پس کیوں نہیں جو فضیلت والے، گنجائش والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، مساکین کو، مہاجرین کو دیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کرے، درگزر کرے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ نور کی اس آیت میں فرمایا کہ جو انسان لوگوں کو معاف کرے گا، درگزر کرے گا، فرمایا اللہ بھی اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں یہ عمل لے کر آئے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی
کہ جب حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تھا اور رئیس المنافق عبداللہ بن ابی ابن سلول نے یہ الزام لگایا تھا، تو اس میں چند صحابہ بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ ان میں ایک حضرت مصطح بھی اس کی باتوں میں آ گیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے واقعی ایسی بات ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا آج کے بعد میں تعاون نہیں کروں گا، میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں اور یہ دوسروں کی باتوں میں آ گئے۔ اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اے فضیلت والو، یا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو فضیلت والا بیان فرمایا کہ اے فضیلت والے، اے وسعت والے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو دو، تم ان کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اسی موقع پر ان کو معاف بھی فرمایا، اور جو انہیں صدقات دیتے تھے وہ اپنا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی، تو اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آخری جملہ ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم معاف کرو، درگزر کرو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں بھی معاف کرے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں تو پسند کرتا ہوں اللہ مجھے بھی معاف کرے، تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا انسان بڑا پسند ہے، اس لیے زندگی میں اگر کوئی آدمی کسی کو تکلیف پہنچائے، پریشانی ہو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حضرت راستے میں جا رہے ہیں اور وہ کہتا رہا، حضرت خاموش رہے۔ جب دروازے تک پہنچ گئے فرمایا بھائی اب جو کچھ کہنا کہہ دو، میرا گھر آ گیا۔ فوراً آیا، حضرت کے قدموں میں گر گیا، کہا میں معافی چاہتا ہوں، یقیناً اللہ نے آپ کو جو برداشت، تحمل مزاجی عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ یہی برداشت اور معافی اس شخص کی توبہ کا ذریعہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا انسان پسند ہے، اس لیے انسان کو زندگی میں اگر کسی سے تکلیف پہنچے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 10ویں نمبر پر عمل ہے اللہ کے داعی کی بات ماننا اور اس پر ایمان لے کر آنا، یعنی جو شخص اللہ کی طرف، دین کی طرف دعوت دے، اس کی بات کو ماننا، تسلیم کرنا اور دین کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم سورہ احقاف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے میری قوم تم لوگ قبول کرو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو اور تم اس پر ایمان لے کر آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا۔ تو گویا 10واں عمل یہ ہے کہ جو انسان دین کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر ایمان لے کر آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سب سے اچھی دعوت اور سب سے اچھی پکار یہ ہے کہ کوئی انسان دوسروں کو دین کی طرف دعوت دے۔ 24ویں سپارے میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے خوبصورت بات اس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود نیک اعمال میں زندگی گزارے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور لوگوں سے یہ کہے کہ یقیناً میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے خوبصورت بات اس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں اچھی بات یہ ہے لوگوں کو لسانیت کی طرف، قومیت کی طرف دعوت ہوتی ہے، ہر ایک اپنی جماعت کی طرف، اپنی سیاسی پارٹی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سب سے خوبصورت دعوت یہ ہے تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لیکن ضروری کیا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، تم خود بھی نیک اعمال کرو۔ اگر ایک آدمی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، خود اس کی زندگی میں دین اور وہ اعمال موجود نہیں ہیں تو بات میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
خود اعمال صالحہ میں زندگی گزارو۔ اور تمہارا تعارف کیا ہے؟ فرمایا وقال اننی من المسلمین، جو بھی پوچھے تم کون ہو تو فرما دو کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو ہمارا تعارف مسلمان ہے۔ اللہ نے ہمارا تعارف ایمان کے ساتھ کروایا ہے، کسی جماعت اور لسانیت کے ساتھ نہیں کروایا، ایمان کے رشتے میں جمع فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، یقیناً تم دور کرو اچھے طریقے کے ساتھ تو تمہارے اور اس شخص کے درمیان جو دشمنی ہوگی کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا قلبی دوست بن جائے گا۔ جب انسان حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گویا 10واں عمل یہ ہے انسان اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے، خود بھی دین پر آئے۔ یہ ضروری ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 11، ایمان کی حالت میں رہ کر اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ قرآن کریم سورہ صف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے باغات میں تمہارے لیے خوبصورت اور بہترین ٹھکانے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا 11واں عمل یہ ہے اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرے جان کے ساتھ، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مالی تعاون کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ عمل ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام میں بڑی خواہش ہوتی تھی اور وہ میدان جہاد میں سب سے آگے آگے نمایاں نظر آتے تھے۔ ایک صحابی تھے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی پاؤں سے ذرا لنگڑے تھے۔ جب غزوہ بدر کا موقع تھا انہوں نے شرکت کرنا چاہی تو ان کے بیٹوں نے منع کر دیا، آپ چونکہ معذور ہیں، آپ پر جہاد لازم نہیں ہے تو آپ ٹھہر جائیے۔ تو یہ رہ گئے۔ جب احد کا معرکہ آیا انہوں نے کہا میں تو ضرور شرکت کروں گا۔ بیٹوں نے پھر کہا آپ معذور ہو، لنگڑے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گئے، یا رسول اللہ میرے بیٹے مجھے شرکت نہیں کرنا دیتے، حالانکہ میں احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میں نے دعا کی ہے اب اللہ مجھے میرے گھر نہیں لوٹائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جذبہ دیکھا، فرمایا اسے جانے دو۔ اور پھر یہ صحابی آگے بڑھتے گئے، لڑتے گئے، یہاں تک کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ اور ان کے 4 بیٹے غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے عمر بن جموح کے، اور اتفاق سے ان کی بھی شہادت ہوئی اور ان کے بیٹے کی بھی شہادت ہوئی، اور ان کی گھر والی کا جو بھائی تھا اس کی بھی شہادت ہوئی۔ 3 دن میں، یعنی 3 شہادتیں ایک دن میں ہوئیں۔ تو ان کی جو گھر والی تھی عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی، وہ اونٹنی پہ سوار ہو کر ان لاشوں کو لے کر آ رہی تھی۔ تو اب یہ دائیں بائیں لاشیں تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں ملاقات ہوئی۔ فرمایا کہاں جا رہی ہو؟ کہا یہ میرے ایک طرف میرے بھائی کی لاش ہے عبداللہ کی، ایک طرف بیٹے کی لاش ہے، اور ایک میرے شوہر عمر بن جموح کی ہے۔ کہا انہیں کہاں لے کر جا رہی ہو؟ کہا یہاں قریب میں گھر کے ساتھ جو ہمارا قبرستان ہے یہاں میں ان کی تدفین کر رہی ہوں، لیکن یہ میرا اونٹ آگے نہیں جا رہا، کوشش کرتی ہوں آگے بڑھتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میں چاہ رہی تھی گھر کے قریب جو قبرستان ہے اس میں تدفین کر دوں، لیکن اونٹ آگے نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا شوہر گھر سے نکلا تھا اس نے کیا بات کہی تھی؟
فرمایا اس نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ مجھے گھر واپس نہیں لوٹانا، یا اللہ مجھے گھر واپس نہیں لوٹانا، مجھے شہادت دینا اور مجھے جنت کے اندر درجات دینا۔ آپ نے فرمایا ابھی یہ اونٹ آگے نہیں جائے گا، اسے دوبارہ احد کے دامن کی طرف لے کر آؤ۔ اونٹ دوبارہ احد کی طرف پیچھے آیا تو غزوہ احد کا جہاں معرکہ ہوا وہیں احد کے پہاڑ کے پیچھے قبرستان ہے، اسی قبرستان میں حضرت عمر بن جموح کی تدفین ہوئی اور ان کے بیٹے کی ہوئی۔ جب ان کی تدفین ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا عمر بن جموح اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں گھوم رہے ہیں اور اللہ نے ان کو جنت کے بلند و بالا درجات دیے اور اللہ نے اب ان کا پاؤں بھی ٹھیک کر دیا۔ غزوہ احد کے معرکے میں چونکہ شہادتیں زیادہ ہوئی تھیں تو ایک ایک قبر میں بسا اوقات دو دو صحابہ کو ایک ایک قبر میں رکھا گیا، تو ان کی اور عبداللہ بن عمر ان دونوں کی ایک ساتھ تدفین ہوئی۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد ہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ دفنایا گیا ایک ہی قبر میں۔ آپس میں چونکہ ان کی بڑی محبت تھی، غزوے میں ایک ساتھ ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ایک ساتھ دفناؤ۔ جب تدفین ہو گئی 46 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو یہاں قریب سے پانی کی نہر کھدوا رہے تھے تاکہ پورے مدینے والوں کو پانی بھی پہنچے اور یہ نہر آگے تک جائے۔ تو جب وہ نہر کھدوانے لگے تو درمیان میں قبرستان آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا جن کی لاشیں آ رہی ہیں، قبریں آ رہی ہیں، ان کو بھی بلا لو۔ درمیان میں حضرت عمر بن جموح کی بھی قبر آ رہی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں چونکہ میرے والد کی اور ان کو ایک ساتھ دفنایا گیا تھا تو میں اس موقع پر حاضر تھا جب ان کی قبر کھودی گئی، تو کہا میں نے دیکھا میرے والد کی لاش بھی صحیح سلامت تھی، حضرت عمر بن جموح کی لاش بھی صحیح سلامت تھی۔ عمر بن جموح کو کن پٹی پہ زخم لگا تھا اور ان کا ہاتھ اپنے زخم پہ تھا۔ کہتے جب میں نے ہاتھ ہٹایا تو تازہ خون بہنے لگ گیا، حالانکہ 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن زمین کی مٹی نے ان پہ ذرا اثر نہیں کیا۔ دونوں صحابہ چونکہ شہادت کے درجے پہ تھے، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو دیکھا، ان کا چہرہ بھی یوں کھلا ہوا مسکرا رہا تھا جیسے ابھی کسی نے دفنایا ہو، حالانکہ 46 سال کا وقت گزرا تھا۔ تو یہ وہ صحابی تھے جو اس معرکے میں سب سے آگے تھے۔ جب بیٹے کہتے کہ ابا جی پیچھے ہو جاؤ، یہ فرماتے تھے انی اجد ریح جنت فی دون احد، میں احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، مجھے پیچھے نہ کرو۔ اور پھر آگے بڑھتے گئے، شہادت ہو گئی۔ تو گویا 11واں عمل اللہ کے راستے میں شہادت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کی دین کے لیے بڑی قربانیاں تھیں۔ ایک واقعہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ للبیہقی میں لکھا، جب غزوہ احد شروع ہو رہا تھا صحابہ اکرام ارد گرد بیٹھے دعائیں کر رہے تھے۔ دیکھیں میں اور آپ تو دعا کرتے ہیں، دولت ہو، پیسہ ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، میرا بیٹا سرکاری نوکر ہو۔ صحابہ کیا دعا کرتے تھے؟ ادھر سعد بن ابی وقاص ہیں عاشرہ مبشرہ میں سے، ادھر عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بیٹھے ہیں، ہر ایک دوسرے سے کہتے ہیں پہلے میں دعا کروں گا تم آمین کہو گے، پھر تم دعا کرو گے میں آمین کہوں گا۔ سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی یا اللہ کل دشمن کے ساتھ جب مقابلہ ہو تو طاقتور دشمن سے میرا آمنا سامنا ہو، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، آخر کار میں اس پہ غالب آ جاؤں اور میں اس کو قتل کر دوں اور اس کا جو مال غنیمت ہو وہ میرے حصے میں آئے تاکہ آئندہ جہاد میں وہ میرے کام آ جائے۔ انہوں نے آمین کہی۔ اب عبداللہ بن جہش کی باری تھی، وہ دعا کر رہے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہو، طاقتور دشمن میرے مقابلے میں آئے، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، میں اس پہ وار کروں وہ مجھ پہ کرے، یہاں تک کہ یا اللہ تیرے راستے میں میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، میرا ہاتھ کٹ جائے، میرے پاؤں کٹ جائیں، میرے کان کٹ جائے، میری ناک کٹ جائے، میرا سینہ جو ہے وہ چھلنی ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اگر تو پوچھے تیرے یہ اعضاء کیوں بکھر گئے تھے، تیرے جسم کے ٹکڑے کیوں ہو گئے تھے، تو میں جواب دوں اے اللہ تیری دین کی آبیاری کے لیے میں نے قربانی دی تھی۔ غزوہ احد شروع ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یہی ہوا، میرا مقابلہ بڑے طاقتور دشمن سے ہوا، میں نے اس پہ حملہ کیا، اس نے مجھ پہ، آخر میں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا مال غنیمت مجھے مل گیا۔ پھر میں نے کہا دیکھوں میرے ساتھی عبداللہ بن جہش وہ کہاں ہے؟
کہا میں جب ان کو تلاش کرتا رہا زخمیوں میں نہیں ملے، میں نے کہا شہیدوں میں تلاش کرتا ہوں۔ شہیدوں میں جب گیا تو میں نے دیکھا واقعی ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، ہاتھ الگ، پاؤں الگ، کان الگ، سینہ الگ ہو چکا تھا، اور درمیان میں تلوار کا وار ہوا تھا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص ان کی لاش پہ آئے تو رونے لگ گئے، فرمایا خوش قسمت تو تم تھے، تم نے کیا دعا کی، اللہ نے قبول کر دی۔ میری دعا بھی قبول ہوئی لیکن مجھے مال غنیمت ملا، تم نے اپنے اعضاء اللہ کے راستے میں تقسیم کروا دیے۔ تو صحابہ اکرام کی بڑی قربانی ہے۔ تو اللہ جس عمل کو بیان کر رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے جنہوں نے میرے راستے میں قربانیاں دی ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے ہر معرکے میں مرد و عہد و 3 جنازے انہوں نے ایک دن میں اٹھائے۔ یہی غزوہ احد کا معرکہ تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے میں شہید ہوئے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو ان کی تدفین ہونے لگی تو اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ان کو کفن کا کپڑا دیا جا سکے۔ جب کفن کا کپڑا جسم پہ لپیٹتے تھے، سر کی جانب لپیٹتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے، پاؤں کی جانب لپیٹتے تھے ان کا سر کھل جاتا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ مصعب وہ تھا جس وقت یہ ایمان نہیں لایا تھا، یہ 3 ہزار روپے کا سوٹ پہنتا تھا، اتنا مہنگا لباس اس کا ہوتا تھا، شاید مکہ میں کسی کا اتنا مہنگا لباس نہ ہو، ایسی خوشبو استعمال کرتا تھا، میلوں دور سے پتہ چلتی تھی مصعب ابن عمیر آ رہا ہے۔ سب سے مہنگی سواری اس کی ہوتی تھی، لیکن جب ایمان لایا سب کچھ اللہ کے راستے میں دیا، جو مال تھا، جو گھر میں ساز و سامان تھا، سب کچھ دیا۔ اب آخری وقت حالت کیا ہے؟ کفن کا کپڑا صرف ایک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے ان کے لیے دعا فرمایا اب کفن کو ان کے سر کی جانب کھینچ لو اور ان کے پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو۔ تو گھاس ان کے پاؤں پہ ڈالی گئی۔ ان کی جو گھر والی تھی اس کا نام تھا حمنہ بنت جہش۔ اس خاتون کی اس معرکے میں 3 شہادتیں ہوئی تھیں۔ سب سے پہلی شہادت ہوئی اس کے خالو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب حمنہ بنت جہش کو پتہ چلا یہ حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہے اور زینب بنت جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، تو یہ حضور کی سالی لگتی تھیں۔ پہلی خبر پہنچی کہ آپ کے خالو حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کے اس معرکے میں جسم کے 17 ٹکڑے کیے گئے تھے۔ غزوہ احد میں جسم کے 17 ٹکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 لاشوں پر بہت روئے ہیں زندگی میں۔ ایک اپنے چچا کی لاش پر، جب ادھر آئے تھے حضرت حمزہ کو آپ نے دیکھا تھا، اور آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ الگ، ان کے پاؤں الگ، ان کی آنکھیں الگ، ہندہ نے کلیجہ نکال کر ان کا چبایا تھا۔ جسم کے 17 ٹکڑے آپ نے اپنے ہاتھ سے جمع کیے۔ آپ دیکھ کر رونے لگے کہ یہ میرا وہ چچا تھا جو میرا بہت دفاع کرتا تھا۔ یہ حمزہ وہ چچا تھے جس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ابو جہل کو دعوت دی تھی۔ ابو جہل نے ایک ہڈی اٹھا کر آپ کے سر پہ ماری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا تھا، خون بہہ گیا تھا۔ جب آپ گھر آئے تھے اور کسی نے حضرت حمزہ کو بتایا تھا، حالانکہ حضرت حمزہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہ آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا جس سے سر میں خون نکلنے لگ گیا۔ اسی وقت حضرت حمزہ اٹھے، تلوار لے کر گئے اور ابو جہل کے سر پہ تلوار ماری، ڈھال ماری، اس کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ ابو جہل سے حضرت حمزہ نے کہا تو کیا سمجھتا ہے محمد کا چاہنے والا کوئی نہیں، میں ایمان نہیں لایا اب تک، لیکن آج کے بعد اگر تو نے محمد پہ ہاتھ اٹھایا میں تیرے دونوں ہاتھ توڑ دوں گا۔ یہ حضرت حمزہ حضور سے ایسی محبت کرتے تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب ایمان نہیں لائے تھے، حضرت حمزہ ان سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں دعوت دیتے تھے، اس وقت خفیہ دعوت تھی، اسلام چونکہ پھیلا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، راستے میں اپنے بنوئی کے گھر گئے، قرآن کریم کی تلاوت سنی، ان کے دل پہ بڑا اثر ہوا تھا، تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تو ان کی بہن فاطمہ کو جب انہوں نے بہن کو بہت مارا تو بہن نے آگے سے کہا تھا عمر تیری رگوں میں اگر خطاب کا خون ہے، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، اگر تو اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا میں بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ جب حضرت عمر نے اپنی لہو لوہان اور زخمی بہن کے یہ تاثرات دیکھے تھے، پھر کہا یہ کون سا مذہب ہے جس پر تم جان دیتے ہو، پیچھے نہیں ہٹتے؟ کہا یہ اسلام ہے۔ پھر ان کی بہن نے اپنے شوہر سے کہا، انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھی،
حضرت عمر نے سنی، دل پر ایسا اثر ہوا۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان قبول کرنے جا رہے تھے، بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ حضور زید بن ارقم کے گھر میں تھے، دروازے پر دستک ہوئی، ایک صحابی نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر جو دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، پیچھے بنوئی اور بہن ہیں، لیکن عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس نے فوراً دروازہ بند کیا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط ارادے سے نہ آ جائے۔ حضرت حمزہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، میں بتا رہا ہوں حضرت حمزہ کی حضور سے محبت کتنی ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہیں یہ غلط ارادے سے نہ آ رہا ہو۔ حضرت حمزہ نے کہا کھول دو دروازہ، اگر عمر غلط ارادے سے آیا ہے، عمر کی تلوار سے عمر کا سر قلم کروں گا۔ اتنے بہادر تھے، حالانکہ حضرت عمر کی شجاعت تاریخ میں بے مثال ہے، لیکن حضرت حمزہ کی شجاعت اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ فرمایا دروازہ کھولو، اگر عمر کی نیت غلط ہوگی، عمر کی تلوار سے عمر کا سر قلم کروں گا۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر آئے، فرمایا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تھا، اس وقت صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا تھا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا نعرہ تھا جو حضرت عمر کے ایمان لانے پہ لگا تھا۔ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئی تھیں، کہا لگتا ہے کوئی بڑی بات پیش آئی۔ مشرکین دوڑتے ہوئے آئے، کیا ہوا؟ کہا پہلے حمزہ ایمان لایا، آج حضرت عمر ایمان لے کر آئے۔ ان دونوں کے ایمان لانے کے بعد پھر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی تھی حرم میں، اس کے بعد جو نماز ادا ہوتی تھی بیت اللہ میں۔ حضرت عمر کہتے تھے جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ آ کر عمر کا راستہ روک لے۔ ایک طرف قافلے میں عمر آگے ہوتے تھے، دوسری طرف حضرت حمزہ۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا، یہی غزوہ احد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اس چچا کی لاش پر آئے تھے تو آپ بڑے روئے تھے کہ انہوں نے میرے چچا کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ تو اس خاتون کو پہلی خبر پہنچی چچا شہید ہوا، حمنہ بنت جہش۔ دوسری خبر آئی بھائی عبداللہ بنت جہش شہید ہو گئے۔ تیسری خبر آئی مصعب بن عمیر، ان کے خاوند شہید ہو گئے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خاتون ہر چیز برداشت کرتی رہی، لیکن اپنی خاوند کا جو صدمہ تھا وہ ان سے برداشت نہ ہوا۔ 3 جنازے ایک دن میں اٹھ گئے۔ تو قربانیاں تو صحابہ نے دی، میرے اور آپ کے لیے تو گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، انہوں نے 3 جنازے ایک دن میں اٹھائے۔ بھائی کا جنازہ، خاوند کا جنازہ، خالو کا جنازہ۔ اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ لوگ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو 11واں یہ پسندیدہ عمل ہے، اللہ جسے توفیق دے وہ اس میں شرکت کرے، نہ ہو سکے اپنا مالی تعاون ان لوگوں کے ساتھ رکھے، مجاہدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ صحابہ نے جو جہاد کے لیے قربانیاں دیں ان کا تذکرہ انسان اپنی اولاد کے سامنے کرے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ کی کتنی قربانیاں تھیں اس احد کے معرکے میں۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمن آگے بڑھ رہے تھے، کسی طرح حضور کو شہید کر دیا جائے تاکہ یہ اسلام ختم ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ آپ کے سامنے کھڑے تھے، جہاں سے کوئی تلوار نیزے کا وار ہوتا یہ اپنے سینے پہ برداشت کرتے، لیکن آخر کار ان کا سینہ زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب تم ہٹو۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کوئی نیزہ آپ کی طرف نہ آئے۔ انہوں نے اپنی پشت دشمن کی طرف کی، سینہ حضور کی طرف کیا، ساری پشت ان کی زخمی ہو گئی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر ابو دجانہ کو نیزے کا تلوار کا زخم نہ لگاؤ۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر بڑی دعائیں کی تھیں کہ ابو دجانہ تم نے اپنا سارا جسم میرے لیے زخمی کروا دیا۔ تو اسی معرکے میں ایک صحابی تھے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں وہ ہوتے، جہاں سے کوئی دشمن آتا آگے بڑھ کے وار کرتے، آپ کا دفاع کرتے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آخری وقت میں یہ بڑے زخمی ہو گئے۔ جب زخمی ہو کے گر گئے اور بالکل آخری سانسیں چل رہی تھی تو یہ اپنے سینے کے بل آگے چلے۔ سینے کے بل چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پیچھے سے آئے، آپ کی نظر آگے تھی، پیچھے سے آئے اور آپ کے قدم مبارک میں آپ کے پاؤں کے تلووں کو لیا، اٹھایا اور اس پر اپنا رخسار رکھا اور اپنی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ڈالی، کلمہ شہادت پڑھا۔ اس حال میں ان کی شہادت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی۔ فرمایا زیاد تم نے سارا جسم میرے لیے زخمی کروایا،
اور آخری وقت میں بھی کیسی محبت ہے، گویا جان جاتی ہے تب بھی حضور کے قدموں میں جائے، آپ کے قدموں میں جان دے رہے، نظر حضور کے چہرے کی طرف ہے، زبان پر کلمہ ہے، جسم سے بہتا ہوا خون ہے، اس حال میں دنیا سے چلے گئے۔ تو قربانیاں صحابہ اکرام نے دیں، تب آج دین کی آبیاری موجود ہے۔ تو اللہ کو ایک عمل یہ پسند ہے جس سے اللہ انسان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔